کہ بچپن میں نا ہم ایسے سارے لائٹیں بند کر کے بچے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے تھے, ایک موم بتی جلا کے کہ جی اب ہم نے روح کو یا جن کو حاضر کرنا ہے, اور وہاں پہ ایک ایسے بوتل رکھ دینی, اس کے اوپر ایک چمچ رکھ دینا کہ اگر جن آئے گا یا روح آئے گی تو وہ چمچ جو ہے نا ایسے گھوم کے اس طرف کو چلا جائے گا. تو اکثر ایسے ہوتا تھا کہ وہ ہو بھی جاتا تھا تو ہم بڑا ڈر کے اور بڑا خوف سے چیخیں مار کے بھاگتے تھے. تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے یا آپ نے جن یا روح کو بلانے کی ایسی کوشش کی ہے؟ نہیں, میں جہاں تک واقعے کا تعلق ہے تو ہم بھی کرتے رہے ہیں, لیکن آئی تھنک میں آپ کو اس کی وضاحت بتاتا ہوں. اور باقاعدہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مائنڈ ویوز, اور اس میں 1972 کا ایک واقعہ ہے کہ کینیڈا کے کچھ سائیکیٹرسٹ تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم روح کو یا گوسٹ کو بلاتے ہیں, کیا گوسٹ کو ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. اور ان کو بھی ان کے بچوں نے یہ بات بتائی کہ جی ہم ایک بوتل کے اوپر چمچ رکھتے ہیں اور پھر ہم آنکھیں بند کر کے تو سوچتے ہیں اور ہماری سوچ سے گوسٹ آتا ہے اور وہ اس کو بدل دیتا ہے. تو وہ جو 4 سائیکیٹرسٹ تھے وہ اکٹھے بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے آنکھیں بند کر کے سوچنا شروع کر دیا کہ گوسٹ, اور وہ انگریزی بھی ان کو کہہ رہے تھے کہ اف یو آر سم ویئر اراؤنڈ کم اینڈ شو اس دیٹ یو آر دیئر. اور وہ 1 2 دن 3 دن کرتے رہے لیکن گوسٹ نہیں آیا. تو چونکہ وہ ریسرچ کر رہے تھے تو ان کا نہیں, ہم تب تک کرتے رہیں گے جب تک ضد پال لی گوسٹ کو ہم محسوس نہیں کرتے. اب ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر اس گوسٹ کو آپ نے بلانا ہے تو گوسٹ کا تشخص تو بناؤ نا کہ وہ کیسا لگتا ہے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ نہیں, اس کا نام ڈیوڈ ہے اور یہ براؤن سوٹ پہنتا ہے, ہیٹ پہنتا ہے اور سگار پیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیوڈ از آور گوسٹ. اب پھر آنکھیں بند کر دی اور دے اسٹارٹڈ اپنے دل میں کہنے لگے ڈیوڈ اف یو آر اراؤنڈ پلیز شو اس, پلیز شو اس. پھر جب 4-5 دن گزرے تو اس کے بعد ان لوگوں نے 2 چیزیں محسوس کی. ایک چیز تو انہوں نے یہ محسوس کی کہ چاروں کے جو دماغ تھے نا جیسے وہ آپس میں کنیکٹ ہو گئے ہیں. جو ایک بندہ سوچ رہا تھا دوسرے کو لگ رہا تھا کہ وہ بھی وہی سوچ رہا ہے, تیسرا اور چوتھا, جس طرح وہ ایک سرکل میں 4 لوگ ایک ہو گئے ہیں, سنک ہو گیا دماغ, سنک ہو گیا. اور پھر ان کو یہ بھی لگا کہ ایک آدھ دن کے بعد ان کو سگار کی خوشبو آئی. تو جب خوشبو آئی تو انہوں نے ایک دم آنکھیں کھول کے دیکھا تو there was nobody, لیکن انہوں نے وہ خوشبو محسوس کی. اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی نہ کوئی ڈیوڈ ہے ضرور. پھر اس کے بعد وہ دوبارہ انہوں نے آنکھیں بند کی اور یہ پریکٹس کرتے رہے, ڈیوڈ پلیز کم اینڈ شو یور سیلف, ویئر آر یو, کیا تم آ کے ٹیبل پہ یوں کر سکتے ہو. اور انہوں نے کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ جب بہت زیادہ شدت سے انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تو ٹیبل پہ کسی نے دستک دی, یکدم آنکھیں کھولی انہوں نے, اینڈ nobody did. اب ان کو یقین ہو گیا کہ ڈیوڈ یا وہ جو گوسٹ ہے وہ ہے. پھر وہ اس گوسٹ سے کچھ کام بھی کراتے رہے کہ تم یہ چیز یہاں رکھ دو, تم یہ چیز. پھر اس گوسٹ سے وہ کوشچن کیا کرتے تھے اور ان کو اس کا جواب مل جاتا. اچھا, جواب وہ بول کے نہ دیتا لیکن ان کے برین میں, اور جواب دیتا وہ 4 کے برین میں بیک وقت وہی خیال آ جاتا. سو دیٹ واز اے ویری گڈ ایکسرسائز وہ کرتے رہے. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم کینیڈین ٹیلی ویژن پہ جا کے اس گوسٹ کو بلائیں گے, اور بلکہ اس سے ہم کہیں گے تم ٹیبل اٹھا کے دکھاؤ. اسی اسلح میں کیا ہوا کہ ان میں سے ایک جو سائیکیٹرسٹ تھا وہ بیمار ہو گیا. جب وہ بیمار ہو گیا تو جو سرکل آف 4 تھا وہ ٹوٹ کے 3 رہ گیا. تو جب وہ 3 رہ گیا تو وہ ایکویشن ٹوٹ گئی. تو اس کے بعد ڈیوڈ نے آنا چھوڑ دیا. اب اس کی جو وضاحت کرتے ہیں وہ لوگ وہ کئی اینگل سے کرتے ہیں. ایک تو وضاحت اس کی ہوتی ہے کہ آپ کی جو مائنڈ ویوز ہوتی ہیں یہ اکٹھی ہو جاتی ہیں جب, اور یہ اکٹھی ہونے کے بعد یہ پرسیپشن کریٹ کر لیتی ہے. اور ایک اس کی وضاحت یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ کی جو مائنڈ انرجی ہوتی ہے یہ متجسم بھی ہو سکتی ہے, یعنی یہ باقاعدہ جسم بھی دھار سکتی ہے. اور اس میں وہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی کہتے ہیں کہ انرجی کین بی کنورٹڈ انٹو میٹر اینڈ میٹر کین بی کنورٹڈ بیک انٹو انرجی.
بہرحال یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ تھا. تو آئی تھنک یہ جو بچے کرتے ہیں وہ غلط نہیں کرتے, کچھ حقیقت ہے اس میں. ٹیک کیئر, خدا حافظ.